پاکستان میں ایک زمانے میں منور ظریف کی ایک فلم دبئی چلو جو ہے وہ بڑی معروف ہوئی تھی. دبئی چلو فلم اس خواہش کا اظہار کر رہی تھی کہ اگر کسی غریب پاکستانی نے اپنی قسمت تبدیل کرنی ہے، اپنی قسمت کو چمکانا ہے، تو اس کا ایک طریقہ جو ہے وہ دبئی چلو بھی ہے. دبئی نے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دبئی کا مطلب باقی عرب ممالک بھی تھا. عرب ممالک میں اور دبئی میں پاکستانیوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، اور بہت سے غربت کا جو خاتمہ ہوا ہے، بہت سے جو پکے گھر نظر آئے ہیں، بہت سے گھروں میں جو فیسلٹیز آئی ہیں، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ دبئی چلو والا کلچر بھی ہے کہ دبئی میں جا کے لوگوں نے مزدوریاں کی، پھر اپنے کاروبار کیے، اور اب پاکستانی جو ہیں دبئی میں اور متحدہ عرب امارات کے دوسرے علاقوں میں بہت سیٹل ہو چکے ہیں، اپنے کاروبار اسٹیبلش کر دیے ہیں، یا دوسری چھوٹی موٹی جابز کر رہے ہیں. اور اس طرح سے حتیٰ کہ وہاں پہ ایجوکیشن کا ایک سسٹم بھی تھا، مگر یہ ایران امریکہ جنگ نے سب کچھ تباہ کر دیا، سب کچھ ہلا کر رکھ دیا. اب دبئی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ مایوس بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور یو اے کی حکومت نے جو ہے وہ ویزوں پہ بھی، خاص طور پہ پاکستانیوں کے اور بہت سے ممالک کے ویزوں پہ بھی پابندیاں عائد کر دی ہیں. اور جو دبئی سے وابستہ لوگ ہیں وہ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، جو پالیسیز بنانے والے لوگ ہیں، وہ اس بات پہ تو بڑا جشن مناتے ہیں، لوٹیاں ڈالتے ہیں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ 40 ارب ڈالر بھجوا رہے ہیں، وہ اتنے ارب ڈالر بھجوا رہے ہیں، اس پہ تو بات کرتے ہیں. لیکن سچی بات ہے کہ جو یہ تارکین وطن ہیں، جو پیسے بھجوانے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایئرپورٹ پہ بھی بہت برا سلوک ہوتا ہے، ان کے متعلق پالیسیز بھی غلط بنائی جاتی ہیں. پاکستان میں جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، وہ وہاں بھی صرف ان کو لوٹا جاتا ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کے لیے کوئی فیسیلٹی کا بندوبست نہیں ہوتا. یہاں ایسے ادارے بنائے ہیں کہ کیونکہ وہ انویسٹمنٹ کرتے تھے اور وہ لوٹ لیے جاتے تھے، تو کچھ ایسے ادارے گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ میں، پروونشل گورنمنٹ پہ بنے ہیں، لیکن ان کی کوئی کارکردگی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس پہ فخر کیا جا سکے. تو اب ایک نیا چیلنج آ رہا ہے. ایک نیا چیلنج یہ آ رہا ہے کہ دبئی میں جنگ کی وجہ سے بہت حالات خراب ہو رہے ہیں، اور خطرہ یہ ہے، امکان یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کا رخ کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ، بہت سے لوگ واپس آ چکے ہیں، ان کے پاس ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سرمایہ انہوں نے پاکستان میں شفٹ کر رکھا ہے. میں انہیں ایک مشورہ یہ دوں گا کہ بڑی احتیاط سے جو ہے وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ خرچ کریں، کیونکہ وہ یہاں بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک فراڈ کا ذریعہ بن جاتے ہیں. وہ انویسٹمنٹ کا لالچ دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان کا جو حشر ہوتا ہے، جو میں کہانیاں سنتا ہوں، یہ کہانیاں جو دبئی چلو والا وہ ایک فلم بنی تھی نا، کہ اس وقت جانے والوں کے ساتھ کیا کیا فراڈ ہوتا تھا، تو یہ ایک سٹوری جو ہے یہ پاکستان میں شروع ہونے والی ہے. کیونکہ پاکستان میں جو مقدمات کی بہت زیادہ تعداد ہے، اس میں آپ اداروں کو تو الزام لگاتے ہیں کہ پولیس اپنا صحیح رول پلے نہیں کرتی، عدالتیں اپنا صحیح رول پلے نہیں کرتی، اور دوسرے لوگ اپنا صحیح رول پلے نہیں کرتے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ یہ بنیادی طور پہ عدالتوں میں لوگ ہی عدالتوں میں دوسروں کو لے کے جاتے ہیں، بہن بھائی لے کے جاتے ہیں، دوست لے کے جاتے ہیں، ایک آپ کے شریک کار لے کے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ دبئی کے لوگ جو ہیں وہ اگر یہاں آتے ہیں، اب جو حالات ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس کوئی سرمایہ ہوتا ہے، تو اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ صرف کریں. جیسے مشورہ دیں گے کہ جی آپ پراپرٹی لے لیں، فلاں جگہ پہ پراپرٹی لے لیں، لیکن بدقسمتی سے وہ یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو ایک پلاٹ ہے وہ 10 جگہ بک چکا ہے، اور لوگ جو ہیں عدالتوں میں جو ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں. تو ایک تو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ٹائم دیں کہ دبئی کے حالات اللہ کرے کہ بہتر ہو جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ دبئی میں ایک اور طبقہ ہے جو اس سے بھی زیادہ پریشان ہے، لیکن وہ چیخیں نہیں مار رہا، لیکن پریشان وہ بہت زیادہ ہے. اور وہ طبقہ وہ ہے کہ جس نے کسی طریقے سے کوئی دولت کمائی تھی، اور وہ دولت جو ہے
اس نے جائز طریقوں سے بھی کمائی ہو سکتی ہے، ناجائز طریقوں سے بھی کمائی ہو سکتی ہے، اور ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دبئی میں فلیٹس لیے ہوئے تھے، اور ان فلیٹس کا کرایہ جو ہے وہ آتا تھا، اور وہ عیش کرتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے تو بہت سے فلیٹ لیے تھے، اور ایف بی آر کے حوالے سے اور پاکستان کے دوسرے اداروں کے حوالے سے خبریں آتی تھیں کہ جی یہ جو ہے ہم ڈیٹیلز منگوا رہے ہیں، لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ پاکستان سے ویسے بھی جو لوگ جو ہیں جنہیں کو پرابلم ہوتا تھا، وہ دبئی کو ایک سیف ہیون سمجھتے تھے، وہاں جاتے تھے اور وہاں جا کے جو ہے وہ آباد ہو جاتے تھے، اور بظاہر عیش کی زندگی جو ہے وہ گزارتے تھے۔ ان کی تصویریں آتی تھی بیچ پہ اور دوسری جگہوں پہ، تو لوگ بڑے رشک سے دیکھتے تھے۔ لیکن اب وہاں دبئی میں صورتحال بدل گئی ہے، اب وہاں پہ بہت فلیٹس خالی پڑے ہوئے ہیں۔ ہوٹلیں جو ہیں، وہ ایک خبر آئی ہے کہ 1,40,000 جو کمرے ہیں، وہ جو کوئی 18 ملین جو سیاح تھے وہ وزٹ کرتے تھے، وہ خالی پڑے ہیں۔ یہ ایک عارضی، اللہ کرے کہ یہ ایک عارضی کیفیت ہو، ایک عارضی معاملہ ہو، اور اس میں سے دبئی نکل جائے، اس میں یو ہی نکل جائے، کیونکہ پاکستانی جو ہیں ان کا دبئی کے ساتھ یا یو ای کے ساتھ بڑا ایک معاملہ تعلق ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ پاکستان میں جو ایک تبدیلی لانے میں، خاص طور پر رورل ایریاز میں، چھوٹے دیہاتوں میں، دبئی کا اور یو ای کا بہت رول ہے کہ وہاں پہ جو پاکستانی گئے ہیں، انہوں نے اپنی محنت سے، اپنی ہمت سے اور بہت یعنی مشقت کے ساتھ پیسے بنائے ہیں، اور یہاں جو لوگ پاکستان میں رہنے والے اپنے عزیز ہیں، ان کی حالت بدلی ہے، اپنے گھروں کی حالت بدلی ہے۔ لیکن اب ایک چیلنج جو ہے وہ ایک آ رہا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گورنمنٹ ابھی اس کا ادراک کرنے میں ناکام ہے۔ انہوں نے تو صرف ایک ہی کام کیا ہے کہ ایئرپورٹ پہ لوگوں کو جو ہے وہ ان پہ سختی کر دی ہے کہ، اور ایئرپورٹ پہ الزام لوگ لگا رہے ہیں کہ جی ایئرپورٹ پہ آپ لوگوں کو آف لوڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے آف لوڈ نہیں ہونا تو پھر وہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جو پاکستان میں دوسرے اداروں میں کام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن دبئی میں کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ تھے، سٹہ باز تھے، کاروباری لوگ تھے، انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ایک یہ تھا کہ وہاں پہ دبئی میں بہت سی کمپنیاں بنی تھی کہ وہ وہاں سے شپمنٹ لیتی تھی، سامان منگواتی تھی۔ جیسے پاکستان میں کوئی سامان آنا ہے تو وہ آپ انڈیا سے منگوانا چاہتے ہیں، یا پاکستان سے کوئی سامان انڈیا میں جانا چاہتا ہے، تو دبئی میں وہ کمپنیاں بنی تھی۔ وہ کمپنیاں جو ہیں وہ دبئی میں سامان آتا تھا اور وہاں سے انڈیا چلا جاتا تھا، انڈیا سے سامان آتا تھا وہ پاکستان آ جاتا تھا، اور اسی طرح سے دوسرے ملکوں میں بھی ایسے ہوتا تھا۔ تو یہ جو شپمنٹ کمپنیاں ہیں، یہ جو آپ یوں کہہ رہے ہیں، یہ ٹرانس شپمنٹ کمپنیاں جو ہیں یہ خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ یہ اب وہاں پہ جو بزنس ہے ان کا ختم ہو گیا۔ ایک اور وہاں پہ بہت بڑا اٹریکشن تھی کہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ کانفرنسیں کرتے تھے اور سیمینارز ہوتے تھے اور ٹورزم ہوتی تھی، اور لوگ یہ ہے کہ اپنی جو کمپنی ہے، جو خاص طور پر ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، جو بڑی کمپنیاں ہیں، وہ اپنے ملازمین کو ٹرپ بھی کرواتی تھی، دبئی بلواتی تھی۔ اب فی الحال تو وہ نہیں بلوا رہی۔ اب اس میں کوالالمپور آ گیا ہے، ریاض آ گیا ہے، استنبول آ گیا ہے، اب وہ وہاں جا رہی ہیں، اور ٹوٹل بزنس جو ہے وہ وہاں پہ شفٹ ہو گیا ہے۔ بینک جو ہیں وہاں پہ وہ بھی بڑے کرائسس کا شکار ہیں، اور انہوں نے ابھی جو خبریں آئی ہیں کہ بینکوں نے جو ہے وہ پیسے مانگے ہیں امریکہ سے کہ ہمیں دیے جائیں تاکہ ہم یہاں پہ حالات جو ہیں وہ بہتر کر دیں۔ دبئی مشکل میں ہے، ابوظہبی مشکل میں ہے، اور دوسری ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ دبئی اور ابوظہبی جو ہے یہ عرب ممالک سے کٹ گئی، اس جنگ کے نتیجے میں کٹ گئی، اس کا ایک رجحان جو ہے، تعلق جو ہے وہ اپنا اسرائیل کے ساتھ بنا رہا ہے۔ تو یہ ایک نئی ایک دقت جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے پیدا ہوگی۔ تو دبئی جو ہے پہلے اپرچونٹیز تھی، اب ایک مسائل کی زمین ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ دبئی جو ہے یہاں پہ لوگ بھی آتے رہیں گے، یہاں پہ سرمایہ بھی آتا رہے گا، کہ یہ ایک ایسا شہر ہے، اور اس پہ اس دعوے کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر بنا تھا کہ لوگ اور سرمایہ یہاں ہمیشہ آتا رہے گا۔ اب جنگ بند ہوتی ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ دبئی کے کیا حالات ہیں، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اب یہ شہر جو ہے، دبئی جو ہے، یہ اب لوگوں کے مسائل کا جو حل کرتا رہا ہے اشروں سے، اب یہ خود ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور لیکن پاکستانیوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ اپنی ایک ثابت کرنا ہے کہ وہ
کسی بھی ملک پاکستان کے ساتھ بھی وفادار ہیں، اور دبئی نے اگر یا ابوظہبی نے انہیں یا امارات جو ہے وہاں پہ انہیں ایک سہولت ملی ہے، وہ ان کا وطن بنا ہے، تو اس کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ یہ ایک کریکٹر کا معاملہ ہوتا ہے کہ با کردار لوگ جو ہیں مشکل وقت میں ہی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔